کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میری عمر میرے خیال میں 10 سال ہوگی، اور میں جو آپ لوگ ہمارے علاقے سے وہ جانتے ہیں، میں پریزنٹیشن کانوینٹ رسال پور میں پڑھتا تھا۔ صبح ہماری بس مردان سے رسال پور اسکول بس جاتی تھی اور پھر ٹی کے ٹائم پہ واپس آتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے یہ 1958 میں اس لیے کہہ رہا ہوں 59 کی بات ہوگی، جو مردان سے بس نکلی تو نوشہرہ سے ایک نہ ختم ہونے والا فوجی قافلہ چل رہا تھا، اس میں ٹینکس بھی تھے، گنز بھی تھے، ہر قسم کی چیزیں جا رہی تھی۔ تو ہم سب نے بچوں نے بس سے ہم نے سر نکالے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور وہ جو ہمارا ڈرائیور اس بس میں ایک ہی بڑا تھا اور وہ ڈرائیور تھا، وہ شور کر رہا تھا کہ سر اندر کریں، سر اندر کریں۔ ہم نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کر دیا ہے۔ مجھے یہ میرے آپ حساب لگائیں 10 سال کی میری وہ ایک امپریشن ہے کہ افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کیا ہے اور ہماری فوج جا رہی ہے باجوڑ طرف۔ پر صورت آگے آتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے میری یا بدقسمتی سمجھے یا اتفاق سمجھے کہ بہت ینگ ایج سے مجھے افغانستان کے معاملات کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ 1977 میں ایران میں تھا، اصفہان میں میری پوسٹنگ تھی، میں انسٹرکٹر تھا ان کے آرٹلری میزائل سینٹر میں۔ وہاں سے آتے ہی میں اسٹاف کالج کوئٹہ گیا اور کوئٹہ سے مجھے انہوں نے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں پوسٹ کیا۔ جب میں ادھر آیا میں میجر تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ یہ ایک ہمارا ادارہ ہے اس کو افغان سیل کہتے ہیں، آپ اس افغان سیل کے سیکریٹری ہوں گے۔ اچھا افغان سیل کیا ہے؟ یہ اب دسمبر 1978 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ سیل اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب، اور اس کے ممبر ایک ہیں جنرل رحیم الدین صاحب جو کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر بلوچستان ہے، ایک جنرل فضل حق صاحب ہیں جو کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر NWFP ہے، اس وقت NWFP تھا، اور اس میں غلام اسحاق صاحب ہیں، وہ ایڈوائزر ڈیفنس اور فارن افیئرز ہیں، ڈیفنس اور فائنینس ہیں، اور ایک آغا شاہی صاحب ہیں وہ منسٹر یا ایڈوائزر فارن افیئرز ہیں، اور ایک اختر عبد الرحمان صاحب ہیں اور DGISI ہیں، اور ایک جنرل KM عارف صاحب ہیں ان کے چیف آف سٹاف ہیں، اور ایک جنرل FS لودھی صاحب ہیں، سارے مرحومین ہیں۔ وہ CGS ہے، اور ایک DMO ہیں، وہ بریگیڈیئر ہوتے تھے اور آج کل DGMO کہلاتے ہیں، وہ بریگیڈیئر جنرل افضال ہیں، وہ بھی مرحوم ہیں، اور آپ نوٹ ٹیکر ہوں گے، آپ سیکریٹری ہوں گے، آپ ادھر ہوں گے۔ اور ہر مہینے اس افغان سیل کی میٹنگ GHQ میں ہوتی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب آتے تھے اور یہ سارے اکابرین اس میں شامل ہوتے تھے۔ پورا 1979 اور پورا 1980 2 سال میں اس کا سیکریٹری رہا۔ ہر مہینے میں اس کی میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا ضیاء الحق صاحب کی قیادت میں اور ہر مہینے میں اس کے نوٹس لکھتا تھا، پھر وہ نوٹس میں بھیجتا تھا، DMO CGS سے ہوتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے تھے، فورن آفس میں جاتے تھے اور ریکارڈ ہوتے۔ یہ میں نے اتنا قصہ کیوں بیک گراؤنڈ بتائی؟ کیونکہ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی افغان پالیسی بن رہی تھی وہ اس 2 سال میں میرے سامنے میں اس پہ سارا ریکارڈ کرتا رہا، اور خصوصاً مجھے ایک چیز یاد ہے کہ یہ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ کیسے شروع ہوا، وہ میرے سامنے ہی ہوا، میں نے ہی نوٹس لکھے۔ اس میں 2-3 چیزیں مجھے بہت میں بار بار یاد کراتا رہتا ہوں، کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا فیصلہ غلط تھا؟ اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ جنرل فضل حق نے کی تھی، جو کہ ریپریزنٹ کر رہے تھے NWFP، اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے باقی جو اس میں تھے۔ اوبیسلی یہ پریزیڈنٹ صاحب کی خواہش تھی، اور جو آرگومنٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ اچھا فضل حق صاحب بالکل کلیئر تھے، انہوں نے کہا جناب پہلے تو ان کو آنے نہیں دینا چاہیے، اگر یہ آ جائیں تو ان کے بارڈر کے ساتھ بالکل بارڈر کے اکراس ان کے لیے کیمپ بنانا چاہیے۔ نمبر 3، اگر یہ کیمپ میں نہیں آپ نے رکھنے اور نکالنے ہیں تو پھر صرف ان کو NWFP میں نہ رکھیں، ان کو پھر پورے پاکستان میں رکھیں اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ وہ تینوں چیزیں نہیں مانی گئی۔ مجھے اس لیے یہ پچھلے دنوں میں یاد آ رہا تھا کہ ابھی جو فیصلہ ہو رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا، تو صرف ان کو اپوز کر رہا تھا KP گورنمنٹ۔ وہی سچویشن دوبارہ آ گئی کہ میرے خیال میں ان کو مشورہ ان سے بھی نہیں کیا جا رہا تھا، واپس بھیجنے کا بھی ان سے کوئی مشورہ نہیں کر رہا تھا، اور اگر کوئی مخالفت کر رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا تو وہی سچویشن۔ مجھے اس لیے یہ بات بڑی یاد ہے اچھی طریقے سے کہ یہ ہو رہا۔ دوسرا میں جیسے میں نے بتایا تقریر کا تو چونکہ میں نہیں تھا، میں آپ کو 2-3-4 ایسے واقعات بتاؤں گا جن میں خود تھا، وہ سنی سنائی والی بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات تھی جب 9/11 ہو گیا اور میں اس وقت کور کمانڈر تھا پشاور میں، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ، میرا خیال مجھے
مجھے نہیں تھا کہ میں DGISI میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا خیال تھا میں ابھی پشاور میں 7 مہینے ہوئے تھے تو میرا خیال تھا میں کچھ سال تو گزاروں گا. 9/11 ہو گیا. جس دن کابل پہ بمباری شروع ہو گئی امریکنز کی, یعنی ایک مہینہ 9/11 کو تقریباً یعنی 7 اکتوبر کو بمباری شروع ہوئی تھی. اسی دن جب وہ بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ افغانستان پہ اٹیک شروع ہو گیا ہے اور بامبنگ ہو رہی ہے, تو ساتھ ہی ٹیلی فون کال آ رہا تھا. تو مجھے آپریٹر نے کہا کہ سر پریزیڈنٹ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے DGISI لگا دیا ہے, آپ اسلام آباد صبح آ جائیں اور آپ چارج لیں. ٹھیک. اور اس کے 1 مہینے کے بعد, جس طرح ابھی بھی UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں ہوتی ہے, اس دفعہ چونکہ سپٹمبر میں 9/11 ہو گیا تھا تو UN اسمبلی کی میٹنگ نومبر پہ چلی گئی, پہلے دوسرے ہفتے میں. اور مجھے ایک اور ڈائریکشن سے میں کسی اور سلسلے میں امریکہ میں چلا گیا تھا. ایک ہماری جوائنٹ انیشیٹو تھی, پرنس سعود الفیصل تھے سعودی عرب کے وزیر خارجہ, اور میں ان کے ساتھ تھا کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب مل کے ایک امریکہ کو, باقی مغربی دنیا کو یہ کنونس کر سکیں کہ بھئی یہ جو افغانستان میں جنگ ہے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے, اس جنگ کو زیادہ تاکہ یہ زیادہ سٹریچ نہ کرے, لمبا نہ ہو, کہ ہم یہ جو ناردرن الائنس آ رہی ہے کابل کی طرف, ان کو کابل سے باہر روکیں اور طالبان کو کہیں کہ آپ کابل کو ویکیٹ کریں اور کابل کو اقوام متحدہ کے حوالے کریں. یہ انیشیٹو ہم لے کے امریکہ گئے تھے. وہاں سے خیر مجھے بتایا گیا کہ جی وہ امریکہ نے تو نہیں مانا, ان کو جو پتہ چلا ہم یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے جلدی سے کابل پہ قبضہ کر لیا. ناردرن الائنس کو انہوں نے گھوڑوں پہ اور کیا دوڑا کے جلدی سے جلدی کابل میں پہنچا دیا. میں واشنگٹن میں تھا جب مجھے میسج ملا کہ آپ نیو یارک آ جائیں اور آپ پریزیڈنٹ صاحب کے ڈیلیگیشن میں ہوں گے. نیو یارک پہنچا اور انہوں نے کہا آج شام کو پہلی ملاقات ہوگی جنرل مشرف, پریزیڈنٹ مشرف اور پریزیڈنٹ بش. پہلی ان کی, کیونکہ اس سے پہلے تو پاکستان میں ملٹری گورنمنٹ ٹیک اوور ہوا تھا تو وہ تو ہم سے بات ہی طرح نہیں ہو رہی تھی. میں اس میٹنگ میں تھا, پہلی جو میٹنگ تھی. اور بھی ہماری طرف سے 2-3 اور بھی فارن منسٹر صاحب تھے, ستار صاحب مرحوم, شوکت عزیز صاحب تھے, ان کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے ان کی بھی سیکریٹری آف اسٹیٹ, اور کونڈلیزا رائس شاید نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھی. زلمے خلیزات تھا, یہ تھا میرے خیال میں, یہ ان کا افغانستان کے اوپر ایڈوائزر تھا. 4-5 پوائنٹ کی طرف سے, اور شام کو تھا کہ ہم نے کھانا اکٹھے کھانا تھا اور یہ میٹنگ تھی. میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اگین تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ملے اور چھوٹا موٹا بات چیت شروع ہوئی تو پریزیڈنٹ بش صاحب نے پریزیڈنٹ مشرف کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ آئے ہیں, ہم آپ کی بات سننا چاہیں گے. جو پہلا جملہ پریزیڈنٹ مشرف نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ دیر از نو ملٹری سولوشن ان افغانستان. افغانستان میں کوئی ملٹری حل نہیں ہے. آپ نے یہ بمباری شروع کی ہوئی ہے, ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنی جلدی سے آپ یہ ختم کر سکتے ہیں یہ ختم کریں اور آپ سیاسی حل کی طرف چالیں. یہ پہلا سینٹنس تھا, پہلے الفاظ جو کہے گئے تھے وہ یہ الفاظ. میں نے کیوں یہ بیک گراؤنڈ اتنا بتایا؟ اب آج کل جب میں سنتا ہوں کہ افغانستان پہ ہم نے اس جگہ پہ بمباری کر دی ہے, بلدک میں کر دی ہے, ادھر یہ جو پاکتیکا میں ہو گئی ہے, پوسٹ میں, کابل پہ ہوئی ہے یا اور جگہوں پہ, تو میں تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو اسکریچ کرتا ہوں, یار یہ تو پہلا جملہ جو ہم نے کہا تھا ان کو کہ بھائی ملٹری سولوشن کوئی نہیں ہے, اور پھر 20 سال ہم ان کو کہتے رہے کہ بھائی ملٹری سولوشن نہیں ہے, آپ آئیں نا ذرا بات چیت ڈائلاگ پہ آ جائے تاکہ مسئلہ حل. تو ضرور اسکریچ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ بھائی ملٹری حل نہیں ہے, واپس آ جائیں, ڈائلاگ کی بات کرنی ہے. اب کیوں ہم یہاں تک حالات پہنچے؟ آپ نے ایاز وزیر صاحب کی, میجر عامر صاحب کی اور طاہر کی آپ نے ساری بات چیت سن لی. کیوں ہم اس حالت میں آ گئے ہیں, اس مجبوری میں ہم آ گئے ہیں؟ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ ہمیں جا کے افغانستان میں اٹیک کرنے پڑ رہے ہیں, حملہ کرنا پڑ رہا ہے. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کیوں ہم اس مجبوری کی حالت میں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے, لیکن میں 1-2 چیزیں آپ کو ذاتی, اگین میں وہ کتابی یا اخباری یا اس میں نہیں جاؤں گا, جو میرے سامنے 2-3 باتیں ہوئی ہیں ڈیورنٹ لائن. 1998 سے جب میں پہلی دفعہ ایک سینئر پوزیشن میں آیا, DGMI پوسٹ ہوا 1998 کو, آج 27 سال ہو گئے ہیں. پہلے دن سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اس بارڈر کو فینس کرنا چاہیے, ہمیں اس بارڈر کو جس طریقے سے بھی ہو مضبوط سے مضبوط حالت میں لانا چاہیے. دنیا میں ایسی کوئی سرحد نہیں ہے جہاں اس قسم کی وائلنس ہو اور وہاں
وہ بارڈر اوپن رکھی جائے یا اس کو یہاں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس پہ اتنے ربر خرچ ہو گئے، اتنے ارج خرچ ہو گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 میں ابھی میں سروس میں تھا اور میں اسٹاف کالج کوئٹہ میں بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی کسی نے اس کا ٹیکنیکل سروے کیا ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا، یا ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ بڑا خرچہ ہوگا. اگر میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر $5 ارب بھی خرچ ہونے ہیں تو بالکل کریں، کیونکہ وہ ایک سال میں تو نہیں ہوں گے، 10 سال میں ہوں گے، لیکن یہ اتنا اہم ہے ہمارے لیے اور وہ بہت سارے مسائل حل کرے گا. وہ صرف یہ جو کراس بارڈر ٹیررسٹ ہے صرف یہ نہیں ہے، یہ ڈیورنٹ کا مسئلہ حل کرے گا. یہ جب آپ اس بارڈر کو اچھی طرح سے ڈیفائن کریں گے، مضبوط کریں گے، اور آپ جو آئے گا جائے گا اس کو آپ چیک کریں گے، اسی طرح یہ مضبوط ہوگا، یہ تبھی انٹرنیشنل بارڈر کی ریکگنیشن ہوگی. اب میں نے یہ اس لیے بات کی کہ میرے افغان، میں کابل اپنے سروس میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی مجھے معلوم تھا کہ یار وہ اتنا میری شکل دے کے اتنے زیادہ خوش نہیں ہوں گے. لیکن میری ریٹائرمنٹ کے بعد میں تقریباً ہر دوسرے مہینے کابل میں کوئی نہ کوئی کانفرنس، کوئی نہ کوئی مجھے انویٹیشن آ جاتی تھی، میں کابل میں ہوتا تھا. میں جب ان سے افغان سے یہ بات کرتا تھا، میں آپ کو یہ ہمارے جو افغان دوست ہوتے تھے وہ مجھے یہ بار بار کہتے تھے، خصوصاً جو پشتون ہوتے تھے وہ تھوڑا سا ذرا جھجک کے بات کرتے تھے، جو پشتون نہیں ہوتے تھے، تاجک، ازبک، ہزارہ کوئی اور ہوتے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے آ کے کہ جنرل صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے زمین پہ ناک رگڑیں اور آپ کو کہیں کہ یہ اس کو فینس کرو؟ فینس کریں نا. آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی اس کو فینس ہونا چاہیے اور فینس کرانا چاہیے اور آپ لوگ اس پہ راضی ہوں؟ کہتے ہیں ہم راضی ہوں نہ ہوں یار آپ لوگ فینس کر دیں. یہ افغانستان میں وہاں بات ہمیں بار بار بتائی جاتی. پھر ہم بات کرتے تھے یار آپ لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے، اور یہ ان کا پکا جواب ہوتا تھا، انہوں نے کہا یار ہم نے کون سی چیز نہیں مانی، آپ ہمارے بیانوں سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے وہاں جدھر آپ لوگوں نے کسٹم چیک پوسٹ لگائی ہے تو ہم نے بھی لگائی ہے نا. جہاں آپ نے سیکیورٹی کی پوسٹ لگائی ہے تو وہاں ہم نے بھی لگائی ہے نا. اگر آپ سے اس لائن پہ کوئی، جس کو لائن کہتے ہیں، کوئی کراس کرتا ہے تو ہم اس کا پاسپورٹ نہیں چیک کرتے ہیں نا، اس کو بغیر اس کو جانے دیتے ہیں. اگر تو یہ بارڈر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اس کو جانے دے رہے ہیں؟ اسی طرح جو آپ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا آپ ایسے ہی خواہ پریشان ہو رہے ہیں. جو چیز وہاں اگر ٹرک جاتا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں. اگر یہ ہم لائن مانتے ہیں اور بارڈر نہیں مانتے تو ہم تو ہماری طرف سے تو کوئی چیک پوسٹ نہیں ہوگی، کوئی کسٹم نہیں ہوگا، وہ جو آئے گا سیدھا جائے گا. گیٹ ہی نہیں ہوگا. گیٹ ہم نے بھی بنایا ہے، آپ نے بھی گیٹ بنایا ہے. آپ دوستی گیٹ کہتے ہیں، ہم کچھ اور کہتے ہیں، لیکن گیٹ تو بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ لوگ زیادہ، کوئی پاکستان میں لوگ زیادہ اس کو پریشانی والی بات لے رہے ہیں. یہ ہماری سیاست ہے، ہماری پشتون سیاست ہے، تاجک، ازبک، ہزارہ کی نہیں ہے. یہ چلتی رہے گی، آپ اس کو زیادہ مہربانی کرے، اس کو زیادہ پریشانی والی نہ لیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ یہ مجھے ہر جگہ افغان، چاہے وہ کابل میں ہوتے، چاہے وہ مجھے دنیا کسی اور حصے میں ملتے، یہ بات کرتے. ہاں اس میں درمیان میں کچھ لوگ ایسے ٹھیڑے ہوتے تھے. امراللہ صالح میں مثال دیتا ہوں، وہ ان کا انٹیلیجنس چیف رہ چکا تھا میرے ٹینیور کے آخر میں، کیونکہ وہ بہت ینگ لڑکا تھا اور اس کو ایسا ہے جیسے کسی لیفٹیننٹ جنرل کے اے ڈی سی کو آپ کہے کل سے آپ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، تو وہ اس طرح کے اچھا وہ ایسی فضول باتیں کرتا رہتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ہماری استنبول میں میٹنگ تھی، تو اس میٹنگ میں وہ بھی آیا ہوا تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار اس کو نہیں بلانا چاہیے، یہ تو ساری میٹنگ کا یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے، فضول باتیں کرتا رہتا ہے. اس نے وہاں ریفیوجیز کی بات ہوئی، اس نے کہا کہ جناب کیا مطلب ہے ریفیوجیز؟ کوئی ریفیوجیز نہیں ہے، یہ تو ایک ہسٹورک پروسیس ہے کہ یہاں شمال کی طرف سے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے لوگ ساؤتھ ایشیا میں جاتے رہتے ہیں. کچھ 100 سال پہلے گئے ہیں، کچھ 2 سال پہلے گئے ہیں، کچھ یہ پچھلے 40 سال میں گئے ہیں. یہ کوئی ریفیوجی نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرل پروسیس. اس قسم کی باتیں جو کہ ماحول کو زیادہ خراب کرنے کے لیے، اور یہ کوئی افغانستان واپس نہیں آئیں گے اور یہ تو ادھر کہیں ہیں اور ان کو آپ اسی طریقے سے کریں. تو ادروائز جنرلی افغانستان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان رہی ہے، اس سے پہلے میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان میں اس کے بارے میں بڑے ہم غلطی کر رہے ہیں کہ جو ہماری نیریٹیوز ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم اس کو افغان ملت، افغان قوم کی طرف نہ ڈائریکٹ کریں. جس طرح یہ پچھلے 2-3 مہینے سے میں سن رہا ہوں، ایک وہ گانا بھی نکلا کہ یہ کیا نمک حرام ہے، یہ فلان. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پیرس میں کانفرنس تھی، ہم کوئی اس انٹرنیشنل کانفرنس تھی افغانستان
افغانستان کے بارے میں، اس میں کوئی 50 لوگ ہوں گے، اور پیرس منسٹری آف فارن افیئرز فرانس کے، اس میں کانفرنس تھی، اس پورے کانفرنس ہال میں اس کے تقریباً دگنی سائز کا ہوگا، میں واحد پاکستانی تھا، باقی زیادہ تر افغانز تھے، پھر یورپینز تھے، کچھ امریکنز تھے، انڈینز تھے، کچھ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان افغانز کو سب کو پتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے۔ مجھے وہ دوسرا جو مجھے نہیں جانتے تھے، آہستہ آہستہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو جنرل ہے، پھر مزید تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ تو DGI بھی ہے۔ وہ جو ساری ہال میں بات چیت چل رہی ہوتی تھی، وہ سارے دیکھ کے، مجھے دیکھ کے، میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرتے تھے۔ وہ ادھر ادھر ہال میرے لیے تو کانفرنس نہیں تھی، وہ ساری بات چیت تو مجھے ہی ایڈریس ہو رہی ہوتی تھی، میں سنتا رہتا تھا۔ میرے ساتھ اس طرف ایک افغان ینگ نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور یہ میں بات ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، میں بھولتا نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اچھا، پھر جو تھوڑی سی وہ کانفرنس میں تھوڑی سی بریک ہوئی تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جن صاحب میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، یہ جو بات چیت اتنی ساری پاکستان کے خلاف اور آپ کو ایڈریس کر کے ہو رہی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں فلانا ہوں، میں پشاور میں پڑھا ہوں، میری ساری تعلیم پشاور میں ہوئی ہے۔ یہ بالکل جتنا کچھ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں۔ جتنا ہمیں فائدہ، جتنا ہمیں بینیفٹ پاکستان سے ہوا ہے،